کہنا ہے کہ کل چھٹی سے 8ویں تک کی کلاسز کا آغاز ہو جائے گا۔ اس متعلق ہمیں مزید آگاہ کریں گے ہمارے نمائندے جہانگیر خان۔ جہانگیر بتائیے گا۔ جی بالکل، والدین کے لیے انتہائی خوشی کی خبر ہے، تمام چھوٹے بچوں کے لیے اب بہت بری خبر ہے کہ کل سے اسکول کلاسز کا دوبارہ سے آغاز ہوگا۔ مڈل اور کلاسز یعنی چھٹی سے 8ویں تک کی جو کلاسز ہیں اس کے دوبارہ کھولنے کی باضابطہ منظوری دے دی ہے این سی او سی نے۔ این سی او سی کا اعلیٰ سطحی اجلاس اسد عمر کی صدارت ہوا، جس میں صوبائی اور وفاقی حکام شریک ہوئے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود اور بریگیڈیئر اعجاز شاہ جو وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے ملک میں کورونا کے حوالے سے جو وفاقی حکومت کے اقدامات ہیں اس پر بریفنگ دی۔ صوبائی جو تعلیم کے جو سیکریٹریز ہیں اور جو وزراء ہیں وہ بھی اس اجلاس کا حصہ بنے اور صوبوں میں پرائمری اور مڈل کلاسز کھولنے سے متعلق جو حکومتوں کی تیاری ہے ان سے متعلق این سی او سی کو آگاہ کیا۔ این سی او سی نے پھر تمام تر مشاورت کے بعد اس بات پر یہ فیصلہ کیا کہ کل سے دوبارہ سے پرائمری اور مڈل کلاسز کی جو تعلیم ہے وہ اس کا دوبارہ سے آغاز کیا جائے گا، اور اب یعنی 23 ستمبر سے ملک بھر میں چھٹی سے 8ویں تک کی جو کلاسز ہیں وہ کل سے دوبارہ شروع ہوں گی، جو کورونا کی وجہ سے بند ہو گئی تھی۔ اس سے قبل 15 ستمبر کو ملک میں جو اعلیٰ سطح کی جو کلاسز تھی، جو تعلیمی ادارے تھے، بڑے اسکول اور کالجز، وہ کھولے گئے تھے، اور اب پرائمری اور مڈل سطح کے جو کلاسز ہیں ان کا کل سے باقاعدہ آغاز ہوگا، اور اس حوالے سے این سی او سی نے باضابطہ منظوری دے دی ہے۔ جی ٹھیک ہے جہانگیر، آپ ہمیں آگاہ کر رہے ہیں۔ این سی او سی نے کل سے دوسرے مرحلے میں اسکولز کھولنے کی اجازت دے دی، بہت شکریہ آپ کا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے کل سے مڈل کلاسز کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر تعلیم کے پی نے کہا کہ کل سے 6ٹھی، 7ویں اور 8ویں جماعتوں کو تعلیمی سرگرمیوں کی اجازت دی جا رہی ہے۔ ایس او پیز پر عمل کر کے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ پاکستان کے لیے بڑی کامیابی، کورونا ویکسین کے تیسرے کلینکل ٹرائل کا آغاز ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے بتایا کہ وہ ویکسین کے نتائج اچھے نکلے تو دنیا کے لوگوں کو فائدہ حاصل ہو سکے گا۔ ڈائریکٹر این آئی ایچ نے کہا کہ اس ویکسین کی بنیاد ہیومن فیکٹر پر ہے۔ 8 سے 10,000 افراد میں کلینکل ٹرائل کا مرحلہ چیک کیا جائے گا۔ آئندہ 4 سے 5 ماہ میں نتائج مثبت آئے تو اس کا استعمال شروع ہو جائے گا۔ انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ آج ایک ویکسین کا ٹرائل پاکستان میں شروع ہو رہا ہے، اور یہ ایسا ٹرائل ہے جو اپنی نوعیت کا پہلا ٹرائل ہے پاکستان میں اس طرح کی ویکسین کا۔ اس کے 2 فوائد ہیں۔ ایک تو یہ کہ ظاہر ہے جو اس کے نتائج نکلیں گے اور اللہ کرے کہ یہ کامیاب ہو تو یہ ویکسین سیف بھی ہوگی اور افیکٹو بھی ہوگی، تو اس کا یہ فائدہ بھی ہے کہ جب ہم ایسے ٹرائل میں اس طرح کے ایک سائنسی مرحلے میں گھستے ہیں اور اپنا حصہ ڈالتے ہیں تو ہمارے میڈیکل سسٹم میں بہتری آتی ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک اعزاز ہے کہ ہم فرسٹ ایور فیز 3 کلینکل ٹرائل فار ویکسین جو ہم لانچ کیا ہے۔ جو ویکسین ہے یہ بیسیکلی ریکامبیننٹ ٹیکنالوجی پہ ہے، جس میں ایک ایڈینو ویکٹر ہوتا ہے جس کو ڈیفیشنٹ کیا جاتا ہے، اور یہ جو وائرس ویکٹر ہے اور یہ سیل کلچر لائن یہ کینیڈا سے پروکیور کی گئی ہیں۔ ہم نے کم و بیش 8 سے 10,000 کینڈیڈیٹس کرنے ہیں، والنٹیئرز، ہر چیز کا ایک فارمل سسٹم ہے۔ ہم ان کو انڈکٹ کریں گے، اس کے بعد ان کو ویکسین لگے گی، پہلے ان کا سارا میڈیکل ایگزامینیشن، ویکسین کے بعد فالو اپ ہوگا۔ یہ فالو اپ جو ہے یہ ہم 12 مہینے تک کریں گے، لیکن جو ویکسین کے نتائج ہیں یہ تقریباً ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 4 سے 6 کے ہفتے کے دوران ہم 8 سے 10,000 کینڈیڈیٹس کو ویکسین لگا لیں گے، اور اگلے 3 ماہ میں ہم ان کو فالو اپ کرتے ہیں، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اینٹی باڈیز کس حد تک بنی، سیفٹی کا مزید پتہ چل جائے گا۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کرونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین کے ٹرائل کا تیسرا مرحلہ شروع ہو گیا ہے، اور یہ ویکسین چینی کمپنی کی جانب سے بنائی گئی ہے۔ ویکسین ٹرائل میں 7 ممالک کے 40,000 افراد حصہ لیں گے، جن میں 8 سے 10,000 پاکستانی بھی شامل ہوں گے۔ ویکسین ٹرائل کے ابتدائی نتائج 4 سے 6 ماہ میں متوقع ہیں۔ وزیر تعلیم پنجاب مراد راز کا کہنا ہے کہ پنجاب میں اسکولز اپنے شیڈیول کے مطابق کھلیں گے۔ کل سے 6ٹھی سے 8ویں کی کلاسز کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ پنجاب کے تعلیمی اداروں میں کورونا کیسز سن سے کم ہیں، کورونا کیسز بڑھے تو اسکولز بند کرنے کی طرف جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 6 through 8 کھولی جائے گی۔ جہاں پہ ایک کیس نکل رہا ہے، جہاں تک اسکول ایجوکیشن کا کنسرن ہے، اسکول ایجوکیشن وہ اسکول بند کرے گا۔ سندھ نے کس بیسس پہ کیا ہے، اب ذرا ان کے نمبرز بھی دیکھ لیں۔ اگر آپ ان کے ٹیسٹنگ ریزلٹس دیکھیں اور ان کے کیسز دیکھیں، سب چیزیں، ان کو بھی باقی ملک کی طرح کل اسکول 6 through 8 کھول دینے چاہیے۔
اقوام متحدہ کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا ورچوئل اجلاس سے خطاب۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ جموں و کشمیر اور فلسطین کے تنازعات اقوام متحدہ کی دیرینہ اور واضح ناکامیاں ہیں۔ آج اقوام متحدہ کی قراردادوں اور فیصلوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ پاکستان ہمیشہ اقوام متحدہ کا متحرک رکن رہا اور امن کے لیے کام کیا۔ کچھ ممالک فیشسٹ نظریے کو پھیلانے میں مصروف ہیں۔ Jammu and Kashmir and Palestine disputes are the organization's most glaring and long-standing disputes. The people of occupied Jammu and Kashmir still await fulfillment of the commitment made to them by the United Nations to grant them their right to self-determination. Today, the UN is derided as a talk shop. Its resolutions and decisions are flouted. International cooperation, especially in the Security Council, is at its lowest. We are active participants. Pakistan has contributed over 200,000 troops to 47 missions in 26 countries. We have hosted the largest protracted refugee population, where other countries subscribing to fascist ideologies flout UN principles. Pakistan continues to bear without complaint. We, the people of the United Nations, must rise up. مودی سرکار اقلیتوں کی مذہبی آزادی چھیننے سے باز نہیں آئی۔ تعصب اور جنگی جنون میں مبتلا بھارت نے سکھوں کو بابا گرو نانک کی برسی کی تقریبات میں شرکت کرنے سے روک دیا، کرتارپور جانے سے منع کر دیا۔ نام نہاد سیکولر ملک بھارت کی روایتی ہتھرمی برقرار، سب سے بڑی جمہوریہ کے دعوے دار، بھارت کے سیکولرزم کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ کرتارپور کا کوریڈور جن جن کو جوڑنے کا ایک بہت بڑا کارن بن سکتا ہے۔ بابا گرو نانک کی برسی پر دنیا بھر سے سکھ یاتری کرتارپور آئے، لیکن بھارت نے سکھوں کو بابا گرو نانک کی برسی کی تقریبات میں شرکت کرنے سے روک دیا۔ پاکستان نے کورونا سے نمٹنے کے لیے بہترین حکمت عملی اپنائی اور کرتارپور پر احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے انتظامات مکمل کیے۔ راہداری کھولنے سے متعلق بھارت کو آگاہ بھی کیا۔ دفتر خارجہ نے سکھوں کے پاکستان آنے سے متعلق بھارت کو 2 خط لکھے۔ پہلا خط 27 جون اور دوسرا 27 اگست کو لکھا، لیکن ہندوتوا میں بھری مودی سرکار نے پاکستان کے دونوں خطوط کا جواب نہیں دیا۔ بھارت نے تاج محل تو سیاحوں کے لیے کھول دیا، لیکن سکھ برادری کو کرتارپور جانے کا موقع فراہم نہ کیا۔ مودی سرکار نے بھارت میں اقلیتوں کی مذہبی آزادی چھین رکھی ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فاروق حیدر ایل او سی کے علاقے نیلم کے 3 روزہ دورے پر روانہ۔ فاروق حیدر ایل او سی شہداء کے لواحقین کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان کریں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر ایل او سی پر شہید ہونے والے افراد کے ورثاء سے ملاقات کریں گے۔ آزاد کشمیر کابینہ کے اراکین اور اعلیٰ حکام بھی راجہ فاروق حیدر کے ہمراہ ہیں۔ وزیر اعظم فاروق حیدر کنٹرول لائن کے آخری علاقے تاوبٹ تک جائیں گے اور راجہ فاروق حیدر دورے کے دوران عوامی اجتماعات سے خطاب بھی کریں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کی جارحیت جاری ہے۔ قابض فورسز نے ضلع بڑگام میں ایک کشمیری کو شہید کر دیا۔ کشمیری کو نام نہاد سرد آپریشن کے نام پر نشانہ بنایا گیا۔ مقبوضہ کشمیر کے مختلف اضلاع میں قابض فورسز نے محاصرہ کر رکھا ہے۔ محاصرے کے دوران قابض فورسز نے گھر گھر تلاشی لی اور نہتے کشمیریوں کو گرفتار کیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کی جانب سے سانحہ بلدیہ فیکٹری کیس کا فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ اسی حوالے سے جانیں گے ہمارے نمائندے فاروق سمی سے۔ جی فاروق۔ جی بالکل، میں اس وقت انسداد دہشت گردی کی عدالت کے باہر موجود ہوں۔ یہ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت ہے جو کہ سینٹرل جیل کے اندر موجود ہے۔ اس وقت اگر ہم بات کریں سانحہ بلدیہ کیس کی، تو سانحہ بلدیہ کیس کی سماعت اور اس کا جو فیصلہ سنائے جانا ہے اس کے لیے تیاریاں مکمل ہیں۔ تمام ملزمان کے جو وکلا ہیں اس وقت عدالت میں موجود ہیں۔ مرکزی ملزمان ہیں جو کہ گرفتار ہیں، جن میں رحمان بولا اور زبیر چریا ہیں، ان کو بھی عدالت میں پہنچا دیا گیا ہے۔ وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں ان ذرائع کا کہنا ہے کہ زبیر چریا اور رحمان بولا شدید پریشان ہیں اور گزشتہ دن وہ اپنے تمام جو ساتھیوں سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں بھی وہ بہت پریشان دکھائی دیے
اور وہ اس حوالے سے فکر مند تھے۔ رؤوف صدیقی بھی عدالت میں پہنچے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ان کو عدالتوں پہ مکمل اعتماد ہے۔ علی انٹرپرائزز کو آگ لگی تھی بلدیہ فیکٹری میں، جس میں 259 سے زائد افراد جھلس کر جاں بحق ہوئے تھے۔ رضوان قریشی سال 2015 میں ایک ناجائز اسلحے کے کیس میں گرفتار ہوئے، جس میں انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ یہ واقعہ بھتہ نہ دینے پر پیش آیا، اور متحدہ قومی موومنٹ کے ایک رہنما حماد صدیقی جو کہ اس وقت کراچی تنظیمی کمیٹی کے انچارج تھے، انہوں نے یہ بھتہ طلب کیا تھا، جس کے بعد رؤوف صدیقی سمیت دیگر ملزمان اس کیس میں ضمانت میں رہے، اور جبکہ رحمان بولا اور زبیر چریا گرفتار ہیں۔ اب سے کچھ دیر بعد اس فیصلے کو سنائے جانے کا امکان ہے۔ اس حوالے سے جو سانحہ بلدیہ کے متاثرین ہیں وہ بھی اس فیصلے پہ بڑی نظر رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ بھی موجود ہیں۔ اگر پولیس کی سیکیورٹی کی بات کریں تو سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ SSPE ساجد صدودوئی بھی اندر موجود ہیں، جو کہ اس کیس کے تفتیشی افسر بھی ہیں، اور اب سے کچھ دیر بعد کسی بھی وقت یہ فیصلہ سنایا جا سکتا ہے۔ جی آپ سے اپڈیٹس بھی لیتے رہیں گے، آگے بڑھیں گے۔ عسکری قیادت سے پارلیمانی رہنماؤں کی ملاقات۔ پروگرام 11 آور میں شیخ رشید نے بتایا کہ یہ صحیح بات ہے کہ ملاقات میں شامل ایک پارلیمنٹیرین کو کہا گیا آپ نے الیکشن کی رات عسکری قیادت کو فون کیا تھا۔ یہ شخصیت خواجہ آصف تھے۔ عسکری قیادت نے خواجہ آصف سے کہا تھا دھاندلی نہیں ہوگی، اور خواجہ آصف الیکشن جیتے۔ شیخ رشید نے بتایا مولانا فضل الرحمان نے اپنا بیٹا عسکری قیادت سے ملاقات میں بھیجا۔ محفل جو تھے اس میں سے ایک کو کہا گیا کہ آپ نے تو خود الیکشن کی رات فون کیا تھا مجھے، اور میں نے کہا تھا آپ کو کہ بھائی نہیں ہوگی دھاندلی، اور دیکھیں آپ تو نہیں ہارے، آپ تو جیتے، فیئر اینڈ فری ہوا الیکشن۔ صحیح بات ہے، یہ کہا گیا۔ اس شریک محفل کا نام میری رائے کے مطابق خواجہ آصف تھا، جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے۔ صحیح بات ہے۔ فضل الرحمان ایک واحد آدمی ہے جو اس طاق پہ بیٹھا ہوا ہے کہ جس کے اداروں کے، حالانکہ اس نے بچہ اس میٹنگ میں بھیجا ہوا تھا، اس کو چیف نے کہا کہ بھئی اسی اسمبلی میں آپ کیڑے نکالتے ہو جس کی صدارت کا آپ کا باپ امیدوار ہوتا ہے۔ یہ وہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ وہ منافق لوگ ہیں، یہ وہ ڈبل سٹینڈرڈ کے۔ کچھ بھی نہیں بولا، خاموشی۔ آج انڈیا کے ٹی وی چینل دیکھیں، آج انڈیا کے اخبارات دیکھیں، سب کہہ رہے ہیں کہ فوج پر حملہ کر دیا نواز شریف نے۔ یہ لوگ پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں، اور یہ مودی اور جندال کی پارٹی جو ہے، اور مودی اور جندال کی سوچ جو ہے، وہ آج اپنے اتنی خوشی کا اظہار اس لیے کر رہے ہیں، ان کے خیال میں ان کو ایک نیا الطاف حسین مل گیا۔ اس وقت جو اس ملک میں انڈیا کے اشارے پہ، کیونکہ باراکو سے گروپ پکڑے گئے ہیں جو انڈر دی انفلوئنس آف را اس ملک میں شیعہ سنی فساد کرانا چاہتے ہیں، اور وہ ایجنسیوں کے پاس ہیں جنہوں نے یہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ انڈین لابی یہاں پر سارے کچھ معاملات خراب، انڈیا کو یہ برداشت ہی نہیں ہے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں کہ نواز شریف کی سوچ ہے کہ میں تو عام میں رہوں گا لیکن باقی تمام ادارے جمہوری، میں زرداری سے مل لوں تو کوئی بات نہیں، میرا بندہ مل لے تو وہ لوٹا ہو جائے گا۔ انتخابی اصلاحات کا بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا ہے۔ جو نواز شریف صاحب کا کانسیپٹ ہے کہ میں تو ڈکٹیٹر ہوں گا لیکن باقی تمام ادارے جمہوری ہوں گے، اور سسٹم پاکستان میں سارا جو ہے وہ UK کا ہوگا، لیکن میری پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا وہ میں اپنی جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ چاہوں گا۔ یہ جو ایک آئیڈیالوجیکل پرابلم ہے نا ہمارا، پھر لائلٹی جو ہے، میں زرداری صاحب سے مل لوں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، میرا بندہ نیچے والا کوئی زرداری صاحب کو ووٹ دے دے گا تو وہ لوٹا ہو جائے گا۔ الیکٹورل ریفارم کا ایکٹ ہم نے جمع کروا دیا ہے نیشنل اسمبلی میں، اور آئی ہوپ کہ اس کے اوپر اب جو پوزیشن ہے وہ اس الیکٹورل ریفارم کو دیکھے گی۔ یہ ہم نے پہلے CCLC سے اپروو ہوا، پھر اس کے بعد کیبنٹ سے اپروو ہوا، بہت ہی کمپریہنسو لا جو ہے وہ ہم نے جمع کرایا۔ ایک طرف تو آپ ریفارم کرنے کو ہم تیار نہیں ہیں، آپ دوسری طرف جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہر کام فوج کیوں کرتی ہے۔ آپ ویکیوم تو نہیں چھوڑ سکتے نا، کام تو ہونے ہیں۔ اور ایک انہوں نے کل عقل مندی کر لی، جو انہوں نے اس کے اوپر ایگری نہیں کیا کہ استعفے دینے کے اوپر، اگر استعفوں کے اوپر بات آتی نا تو آپ یقین کریں کہ یہ جو 6 لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں نا اسمبلیوں میں کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی دوڑ لگا دینی۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے ٹویٹ میں کہا کہ جدید جمہوریت کی راہ میں رکاوٹ سیاسی جماعتوں کا غیر جمہوری اسٹرکچر ہے جو میرٹ کی بنیاد پر لیڈرشپ کے بجائے ثوابدید کی بنیاد رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مریم اور بلاول کا سیدھا پارٹی کی قیادت سنبھالنا کیا جمہوری عمل ہے؟ جب تک سیاستدان جمہوریت نہیں لاتے جمہوریت کیسے آ سکتی ہے؟ یقین ہے کہ APC کے بعد ساری اپوزیشن نیب کے چکر لگا رہی ہوگی یا عدالتوں میں کھڑی ہوگی۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ چینی اور آٹے میں 400 ارب کی کرپشن نیب کو نظر نہیں آتی۔ عسکری قیادت کی دعوت پر میٹنگ ہوئی تھی جس میں گلگت بلتستان اور سرتاج عزیز کی رپورٹ پر بات ہوئی۔
हमें पूरा यकीन है APC के इनेकाद के बाद सारी अपोजिशन ही या नैब के दफ्तरों के चक्कर लगा रही होगी या अदालतों में खड़ी होगी। 2.5 साल का अरसा होने लगा है, एक भी करप्शन का केस मुस्लिम लीग नून की हुकूमत उसकी काबीना के खिलाफ नहीं। वेब की कंफर्मेशन थी, हाई कोर्ट के जजेस ने फैसला दिया है कि ये केस सिर्फ जबान बंदी के लिए बनाए जाते हैं, ये केस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बनाए जाते हैं, जहाँ पर सैकड़ों अरब की करप्शन चीनी में हो चुकी है, आटे में हो चुकी है। ये दोनों मिलाकर 400 अरब रुपए की ज्यादा करप्शन है, ये नैब को नजर नहीं आती। अस्करी क़यादत से मीटिंग, अस्करी क़यादत की दावत पे गिलगित बल्तिस्तान के मसले के बारे में थी, वहाँ पर भी जो बात हुई सरताज अजीज साहब की जो रिपोर्ट थी उसके बारे में बात। ये मालूम नहीं है कि वहाँ पर लीडर ऑफ द हाउस भी थे या नहीं थे। गिलगित बल्तिस्तान की बात करनी है तो फिर लीडर ऑफ द हाउस का होना बड़ा जरूरी होती है। अपोजिशन की PDM दरअसल पाकिस्तान डिमोलिशिंग मूवमेंट है। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि नवाज शरीफ ने मोदी, अजीत दोवल, मेजर गौरव आर्य की जबान बोली, सियासी और मुआशी मफादात के दुश्मन ताकतों से मुताबिकत का सबूत दिया। नवाज शरीफ की 1.25 घंटे की तकरीर ने शहबाज की 2 साला मेहनत का गला घोंट दिया। नवाज ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए अपोजिशन के इस्तेमाल की नाकाम कोशिश की। इदारों के खिलाफ बोलने वालों ने आर्मी और ISI चीफ से मुलाकात की। एक तरफ अस्करी हुक्काम से मुलाकातें की गईं, दूसरी जानिब कीना, बुग़्ज़ और अनात का इजहार किया गया। ये अपोजिशन की मुनाफिकत का सबूत है। इमरान न्याजी का एजेंडा मुल्क की तरक्की नहीं, हसद और इंतकाम का है। भारत खुश हो रहा है कि 2 साल में इमरान न्याजी ने पाकिस्तानी मईशत और इंतजामी ढांचे को तबाह कर दिया। इमरान अहमद न्याजी का एजेंडा पाकिस्तान की तरक्की नहीं है, उसका एजेंडा सिर्फ इंतकाम और हसद है। हिंदुस्तान खुश हो रहा है कि इमरान अहमद न्याजी ने 2 साल में पाकिस्तान की मईशत तबाह कर दी। इमरान अहमद न्याजी ने पाकिस्तान को सफारती मैदान पर तनहा कर दिया है। इमरान अहमद न्याजी ने पाकिस्तान की सियासत को इंतशार में झोंक दिया है कि इमरान अहमद न्याजी की पॉलिसीज ने पाकिस्तान के इंतजामी ढांचे और गवर्नेंस को तबाह व बर्बाद कर दिया है। ये वो बातें हैं जो हिंदुस्तान को खुशी दे रही हैं। ये बदनुमा धब्बा इमरान अहमद न्याजी के चेहरे पर है कि ये सकूत कश्मीर का जिम्मेदार है। राजा परवेज अशरफ कहते हैं हिंदुस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है, हम इसके मिसाल क्यों देते हैं। बुनियादी हुकूक मुतासर होने पर अपोजिशन इकट्ठी होती है। नैयर बुखारी ने कहा कि APC में नवाज शरीफ की तकरीर उनका अपना मौक़िफ़ था। बुनियादी हकूक हैं, उस पर जब भी कोई जद पड़ती है तो फिर अपोजिशन इकट्ठी होती है। हिंदुस्तान में उसको क्या मानी पहनाए गए हैं, हिंदुस्तान तो हमारा दुश्मन मुल्क है, हम उसकी मिसाल क्यों देते हैं। अगर हिंदुस्तान ने किसी बात को उठाया है तो हमें ये बार बार मसला नहीं करना चाहिए। इससे हम अपने इदारों की तरफ भी इशारा करते हैं, जो अच्छी बात नहीं। मियां नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की APC में, ये इनका अपना एक मौक़िफ़ था, लेकिन इंडियन जो हॉस्टिलिटी टूवर्ड्स पाकिस्तान रखता है उसका जो नैरेटिव है उसको प्रोजेक्ट कौन कर रहा है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट के वज़रा उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो उनके साथ अलाइनमेंट में है या अपोजिशन उनके साथ अलाइनमेंट में है। डिस्कशंस होती रहती हैं, तकरीरें होती रहती हैं, लेकिन कंसेंसस किसका है उन 12 पार्टियों का और लीडरशिप का, वो 26 पॉइंट्स का जो डिक्लेरेशन है उस पर है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से सीनियर सूबाई वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने मुलाकात की है। वज़ीर आला ने कहा कि अपोजिशन ने फिर साबित किया वो सिर्फ ज़ाती मफाद का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है, और उन्होंने कहा कि अपोजिशन का मनफी किरदार अफसोसनाक है। अपोजिशन जमातें मुल्क की तरक्की और खुशहाली रोकने के दर पे हैं। मायूस अनासिर की APC भी मायूस कुन रही। और अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।